پروگرام آگے ہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اسلام چینل پروگرام آگے ہی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے ہم لاک ڈاؤن میں تھے، تو اس کے بعد یہ جو ریلیف ملا ہے، ہر طرف جو ہے گہما گہمی ہو گئی ہے، تو عید بھی دوبالا ہو گئی ہوگی۔ عبادتوں کے بعد رمضان کی رشتہ داروں سے ملنے میں، دوستوں کے ساتھ ملنے میں عید بھرپور طریقے سے منایا ہوگا آپ لوگوں نے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے عبادات کے شخصیت پر اثرات۔ جس طرح کا یہ موضوع ہے، اس میں کافی ہمیں کلیئر سمجھ آتا ہے کہ عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادات کے لیے پیدا کیا۔ عبادت جو ہے وہ دین کی ایسی عمارت ہے جو عقائد کے بعد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ نے بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کو بہت خوبصورت طریقے سے عمل کرنے کے لیے بنیاد بنائی ہے۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم رضوانہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رضوانہ باجی، بہت خوبصورت موضوع ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ شمامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو شمامہ عبادت کے حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے ہمارا آج کا، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جو کہ پورا مہینہ ہی عبادات کا ہے اور ماہ تربیت ہے، تو اس کے بعد عبادت کے موضوع کو لے کر آنا اور اس پر بات کرنا ہم دونوں کو لگا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ناظرین اس وجہ سے بھی کہ رمضان المبارک جو ایسا مقدس، محترم اور عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کا ذہن اور اس کی طبیعت ویسے بھی عبادات کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور ماہ تربیت ہونے کے لحاظ سے ہم پورے مہینے میں یہی تربیت لے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی پوری کی پوری شخصیت کو اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں شامل ہو جانا ہے۔ جیسے شمامہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو رمضان المبارک بنیادی طور پر ہماری یہی تربیت کرتا ہے کہ ہم دین میں بے شک پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ بالکل۔ اور دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی جب بات کرتے ہیں شمامہ، تو عبادت اس میں اہم اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ناظرین یہ سوچے کہ وہ عبادات کو پیچھے چھوڑ کر وہ دین میں داخل ہو سکتا ہے یا وہ ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمامہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اس کی دوسری طرف ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے صرف عبادات کے حوالہ سے ہے۔ تو عبادات کے حوالہ سے بات کی جائے تو جیسا آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں بولا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عبادت ہے کیا نا۔ بالکل۔ عبادت جب اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بغیر سمجھے، بغیر جانے کیا تو جا نہیں سکتا، اور صحیح اسلام کی ایسنس جو ہے وہ اسی وقت پتہ چلے گی جب ہمیں اس کو پتہ چل جائے کہ حقیقتاً عبادت ہے کیا، تاکہ ہم اس کو اسی طرح سے کر سکیں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور یہی بات سمجھنے کے لیے شمامہ جب ہم عبادت کے لغوی معنی پر غور کریں، یعنی کہ ڈکشنری ہمیں کیا کہتی ہے کہ عبادت کیا ہے، تو جب ہم ڈکشنری سے پوچھتے ہیں تو عربی کی ڈکشنری بھی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے
کہ وہ جب ایک لفظ ہوتا ہے جیسے عبادت ہے یا عبودیت ہے تو وہ اس کا اساس نکالتی ہے، اور اساس کبھی 3 لفظ بھی ہوتے ہیں، کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی 5 بھی ہوتے ہیں۔ تو لفظ عبادت جو ہے اس کا جو اساس ہے وہ 3 حرفی لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے عبادہ، عین با اور دال۔ تو عبادہ کے معنی جو ہیں بنیادی طور پر ناظرین وہ ہے پرستش کرنا، بندگی اختیار کرنا، اور پرستش بندگی یا عبادت کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز شمامہ ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اب ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا جو درجہ کمال ہے، عبادت کا جو بہترین سٹیپ ہے وہ رکوع اور سجود ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ رکوع میں تو جب ایک مسلمان رکوع کرتا ہے تو کیسے اس کی کمر بہت زیادہ جھک جاتی ہے، وہ اپنے گھٹنوں پہ آتا ہے، بالکل گھٹنوں پہ آ جاتی ہے، وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہے، اور جتنا اس کی کمر جھک سکتی ہے کھڑے ہو کر وہ انتہا تک جھک جاتا ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس عجز کو سمجھنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر ایسے گھرانے شمامہ کہ جہاں پر روایات کو اور ہماری قدیم خاندانی روایات کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے، تو اس میں جب آپ اپنے ہم عمر سے ملیں گے تو آپ کو کیسے سلام کرنا ہے، آپ اپنے تھوڑے سے بڑے ملیں گے تو کیسے سلام کرنا ہے، جب آپ اپنے بزرگوں سے ملیں گے، جی بزرگوں سے ملنے کا، اور ایسے لوگ کہ جن کو آپ اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، ان سے سلام کرنے کا طریقہ ہی بہت کچھ اور ہی مختلف ہوگا، ہے۔ بے شک، اور بے وہ شک۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ بہت جھک جاتے ہیں، آپ جھک جاتے ہیں اور جھک کر آپ اس طرح سے ملتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عبادات کو اگر دیکھا جائے تو عبادات میں شمامہ جو اس کا مفہوم ہی بتاتا ہے کہ عبادہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندگی کرنا، پرستش کرنا، اور بندگی اور پرستش کا جو اگر ہم مطلب سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم ہی ناظرین یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں، کہ اب آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ظاہر ہے کہ آپ جیسے ذات جھکے ہیں تو اس سے ہی آپ نے جیسے بھی بتایا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان عاجزی سے جھکتا ہے کسی کے آگے بھی۔ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب آپ کسی بڑوں سے ملتے ہیں، جتنے بڑے جتنے بزرگ ہوں گے تو آپ کے اندر وہ عاجزی کا لیول بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح سے بڑھ اتنا جائے ہی گا، زیادہ آپ جھک جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو جب انسان اپنے والدین کے سامنے، اپنے استادوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے اتنا جھکتا ہے اپنی عاجزی اور انکساری کو دکھانے کے لیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور سب آپ ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کتنا آپ کی عاجزی اور انکساری اور آپ کا جھکنا ہی بتاتا ہے کہ آپ اس بندے کو کتنا بڑا مقام اور کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو رب کائنات ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزت والی، بزرگ و برتر، عظیم ہستی شمامہ کیا کوئی ہو سکتی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ایک بندے کو عبادت کرنے کے لیے جو پہلی چیز اس کو چاہیے ہے وہ بے حد و حساب جو لیمٹ ہے اس کی اس کو عاجزی اور انکساری چاہیے ہے، وہ اپنی ذات کو ختم کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اس کی قدرت جو ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کے سامنے اگر خود کو مٹا عاجزی لے۔ اور انکساری جس انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ خود ہی سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایک اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ میں والی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے آگے ظاہر ہے کہ جب اسی وقت جھکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو
اتنی بڑی کوئی چیز نہیں سمجھتے. تو یہ وہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے تبھی تو آپ کو کسی کے آگے, اور ظاہر ہے کہ عبادت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے آگے جھکنے میں مزہ آئے گا. جی, اور مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے شمامہ, لغت کے یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا معنی ہے کہ آپ جھک جائیں یا پرستش کریں, بندگی کریں. اور بندگی کا مطلب اگر مزید دیکھا جائے تو وہ ہے غلامی, کہ بندہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں. اور آج کل غلامی کا تصور سمجھنے کے لیے بھی ہماری آج کی جو جنریشن ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ سلیوری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو پتہ نہیں ہے کہ غلام کیا ہوتا ہے. تو آج کل کی سوسائٹی جو ہے جہاں پر جانور کے بھی اتنے بہت زیادہ حقوق ہیں کہ سم ٹائم انسان کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ واقعی مشکل ہے. لیکن اتنا تو سمجھ آئے گا کہ غلامی جو ہے یہ مکمل اپنی ذات کی نفی, اور آپ کا جو آقا ہے اس کی مرضی پر اور اس کی منشا پر اور اس کی رضا پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا, یہ غلامی, یہ بندگی ہے, یہ عبودیت ہے, یہ پرستش ہے. تو مفہوم کے لحاظ سے اگر شمامہ ہم بات کریں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, تو ناظرین عبادت کا مفہوم جو ہے شریعت میں, اسلام میں یہ ہے کہ کچھ خاص پابندیوں کے ساتھ, کچھ خاص شرائط کو بجا لاتے ہوئے ایک خاص اور مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کو عبادت کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں جو ہیں کہ وہ کیا خاص شرائط ہو سکتی ہیں, تو اس کی چند مثالیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نماز ہے, تو نماز عبادت کی ایک صورت ہے. تو میں یقیناً یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسلام چینل کے ناظرین شمامہ جتنے بھی ہیں بہت تعلیم والے ہیں اور پسند کرتے ہوں گے کہ مسلمان کو دین کو پڑھنا بھی چاہیے, سیکھنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جو ہے نا کہ کس طرح کا علم حاصل کرنا فرض ہے, تو وہ یہی ہے کہ جب نماز کسی پر فرض ہو جائے تو وہ نماز سے ریلیٹڈ تمام فقہی مسائل کو سمجھ لے. جب حج فرض ہو جائے تو حج سے ریلیٹڈ تمام فقہی مسائل کو سمجھ لے. تو بہرحال نماز کی اگر مثال لی جائے تو نماز کے ہم کہتے ہیں کہ جی فرائض تو ہیں ہی, اس کی سنتیں بھی ہیں, اس کے مستحبات یا مندوبات بھی ہیں, لیکن اس سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے اور وہ آتی ہے ناظرین شرائط الصلاح. یعنی آپ نماز کے 6 فرض پورے بھی کر لیں کہ آپ نے قیام بھی کر لیا, آپ نے رکوع بھی کر لیا, آپ نے سجود بھی کر لیا, قعدہ بھی کر لیا, تکبیر تحریمہ بھی کیا تھا, اور سلام بھی آپ نے کی, یعنی ان سب چیزوں کو آپ پورا بھی کریں, لیکن اگر آپ نے نماز کی شرائط ہی نہیں پوری کی ہیں تو آپ کی نماز ایکچولی شروع ہی نہیں ہوتی. اور شرائط کیا ہے کہ آپ نماز کا وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اب میں اس وقت ناظرین ہم لوگ عشاء کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا, بالکل, اور یہ بہت اہم آپ نے رسانہ باجی یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے بڑی اہم ڈائریکشن پہ جا رہی ہے کہ واقعی ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ سالڈ نالج نہیں ہے, ہم اس کی کیونکہ ہم اس کے اوپر مزید سیکھتے نہیں, اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. تو واقعی یہ بات آپ کی درست ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ابھی ہم ماہ رمضان سے ابھی ہم باہر آئے تو ماہ رمضان میں آپ دیکھیں کہ فرائض بھی ہیں, سنت بھی ہیں, نفل بھی ہیں, اور تراویح, مطلب اس طرح کی نفل بھی ادا کی گئی ہیں. تو اگر ہم مزید اسی پریکٹس کو جاری رکھتے ہوئے مزید اس کو سیکھیں, اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا مزید کرنا ہے, تو وہ بہت مفید ہوگا. اچھا, میں چاہوں گی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کون سے اعمال اور افعال جو ہیں وہ عبادت میں شامل ہیں. جی شمامہ سبحان اللہ کے ایک تو میں ہمیشہ جس سے بھی بات کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ ہر لمحے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا.
مسلمان پیدا کیا, ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا, اور یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اور اس سے اتنا زیادہ بحیثیت انسان ہماری زندگی کو یہ کامیاب, خوشحال اور پرسکون بناتا ہے کہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے, اس طرح کے ٹاپکس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس سجدے میں گر جاؤ اور شکر ادا کرو کہ کسی طرح سے ہم گڈ انف شکر ادا کر دیں کہ یا اللہ پاک تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان کی دولت ہے تو عبادت بھی ہے, بے شک, بے شک. ایمان کی دولت نہ ہوتی تو عبادت بھی نصیب نہ ہوتی. بالکل, یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار اگر اس بات پہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں چنا ہے جو پیدائش سے ہی مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں مزید اس کو کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے. اور یہی بہت آج کل کا جسے کہیے کہ المیہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے اس کی پریکٹس رکھنا ہے. جی شمامہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, جی, اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت پیار بھی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر بس ایسے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ کہا ہے نا کہ تمہاری دنیا جو ہے یہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے, یعنی اس دنیا میں آپ نے اعمال صالحہ کی فصل لگانی ہے, اور اس دنیا میں جو آپ کا ایک کھیت اور کھلیان ہے اس میں آپ بہترین محنت کرو, بہترین سیڈ استعمال کرو, بہترین طریقے سے اس کو واٹر کرو اپنے اس کھیتی کو, اور جو کچھ بہترین کر سکتے ہو کرو, اور بہترین فصل اس کھیت سے اٹھا کر آخرت جو تمہارا ازلی اور ابدی ٹھکانہ ہے, جو تمہارا حقیقی گھر ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کے لیے بہترین ایک فصل تیار کر کے لے جاؤ. تو اس بہترین فصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جو اور بہت زیادہ سازگار حالات بھی دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہر طرح کی طاقت دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا, اور دنیا تو بہت چھوٹی رہ جاتی ہے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا. اور تسخیر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم اپنی یہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آئے ہیں, ایک امتحان گاہ ہے ہماری. ظاہر ہے اس میں سارے ریسورسز ہمارے پاس ہوتے تو پھر ہی ہم بہتر کر سکتے تھے نا. تو جس طرح سے ایک بچے کو امتحان میں بیٹھنے کے لیے اس کو ریسورسز چاہیے ہیں اور اس کو اچھے استاد چاہیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اب بظاہر شمامہ انسان جو ہے کچھ فٹ اس کا قد ہے, اس کی جسامت جسہ بھی کچھ ہے, اس کا دماغ سر میں جو ہے بظاہر اس کی مٹھی کے برابر, اور اس کا دل جو ہے وہ اس کی مٹھی کے برابر نظر آتا ہے, لیکن سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مٹھی بھر دل کو اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ خدا جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس پوری کائنات میں بھرا پڑا ہوا ہے. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ذات الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ذات الہی کے لیے ہمارا بظاہر مٹھی بھر دل جو ہے اتنا کشادہ کر دیا کہ خدا اس دل میں آ کر رہ جاتا ہے. اور یہ دماغ جو بظاہر ایک کتنا کسار ہے اور اس میں کتنا کچھ, اور دماغ بھی اسی میں ہی ہے, اس دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اکوپڈ کر دیا کہ انسان اپنے اس دماغ کی صلاحیتوں کو انلاکڈ کر لے تو اس پوری کائنات کا وہ حکمران ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ 3 میں بھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي
احسن تقویم، سبحان اللہ، کہ بظاہر جو ہے انسان کو اپنے سے بڑی اور اپنے سے طاقتور بہت سی مخلوقات نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے نظر آنے والے انسان کو احسن تقویم قرار دیا، کیا بات، سبحان پوری اللہ، کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، اور اس کے استاد جو ہیں، جی جو اس کے رہنما ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نبی آخر الزمان، انسان کامل، اللہ تعالیٰ نے بہترین جو انسان ہے، جس کو خود خدا نے اپنا محبوب قرار دیا، اس کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ کیا بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے، وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے اس پوری کائنات کو مسخر کر کے عبادت اور ریاضت میں ہم کس طرح سے کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ بظاہر ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں لیلۃ القدر عطا کی، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرہ عطا کے، رمضان جیسے مہینے عطا کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کی رات عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے شب برات جیسی راتیں عطا کی، کہ آپ اپنی عبادتوں کے کمال کو پہنچو۔ تو بنیادی طور پر شمامہ، عبادت جو ہے، اگر انسان عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اور اس کے وسیع تر جو اس کی حکمتیں ہیں اس کو سمجھ لیتا ہے، تو شمامہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کو مسخر کر کے، ہادی اور رہنما بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں ہے، بلکہ انسان اگر سانس بھی لے تو وہ بھی اگر اس میں اس کا منتہا نظر یہ ہے کہ میں سانس بھی اس لیے لوں تاکہ میں ایک اور سانس جی لوں، اور ذکر کر لوں، اور سجدہ کر لوں، اور رکوع کر لوں، اور اللہ کی عبادت کر لوں، اور اپنے رب کو راضی کر لوں، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے۔ سو ایک مسلمان کے لیے انتہائی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لیے عبادت صرف رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک مسلمان کے لیے حقیقی معنی اور مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے تابع کر دیں، ان اصول و ضوابط کو ذہن میں اور نظر میں رکھتے ہوئے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے ہمیں سکھائے اور قرآن نے ہمیں بتائے، تو ہماری پوری کی پوری زندگی ہی مجموعہ عبادت بن جائے گی۔ بالکل، بہت ہی آپ نے رضوانہ باجی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عبادت کو اگر صحیح سمجھیں، جیسے ابھی ہمیں رضوانہ باجی نے بھی بتایا ہے کہ زندگی میں آنے کا مقصد، یعنی مقصد حیات ہی سے اگر شروع کر دیا جائے سمجھنا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو جس طرح سے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف ہم تو ایک ہماری اگر اپنی ویژن، ہماری اپنی سوچ جاتی ہے تو صرف ایک دنیا تک محدود رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات بنائی ہے، اور وہ کتنا خالق و مالک ہے کہ کتنی بڑی کائنات ہے اس کی، اور اس کائنات میں ہمیں انسان بنایا، اور انسان میں بھی ہمیں مسلمان بنایا، اور کس پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ اگر اس بات پہ بھی اگر ہم غور کریں، رضوانہ باجی نے بڑی پیاری بات بتائی کہ اس پیغمبر کے امتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر، ہم ان کے امتی ہیں، اور اگر ہم ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں جس طرح سے انہوں نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، جس طرح کی انہوں نے ہمارے لیے سنتیں چھوڑی ہیں، اگر ہم ان پہ غور کرتے ہیں، ان پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا ایک سانس لینا بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی
ہر طرح سے جس طرح سے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ رضوانہ باجی نے جیسے بتایا ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھ رہے اور جو ہے جو دین کے ستون ہیں ان کو پورے کر رہے ہیں، تو عبادت ہے. عبادت تو وہ بھی ہے جو کہ آپ اور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بات کر رہے ہیں، تو عبادت تو وہ بھی ہے. اور عبادت تو وہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ بات غور کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر عمل کو، ہماری سانس لینے سے لے کے ہر عمل کو جو ہے عبادت میں کاؤنٹ کر لے، عبادت میں شامل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. رضوانہ باجی بہت ہی پیاری بات ہم نے سمجھی، بہت ہی پیاری بات سمجھی ہے کہ عبادت کو جو ہے ہم اگر صرف اپنے ہی سوچ سے سوچتے ہیں تو ہم جو ہے بس بہت ہی محدود ہماری سوچ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی سوچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جو برکتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں بنا کے دیے، جس طرح سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن بات یہی ہے کہ کیا ہم اس انسان جس طرح سے اللہ نے بتایا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جس مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں وہ کیا ہم حق پورا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اسی بات کو ہم سمجھنے کے لیے ایسے موضوعات لے کر آتے ہیں، اور بہت ہی مزہ آتا ہے جب ہماری بہن عالمہ ہمیں جب اس دین کی باتیں بتاتی ہیں اور ایمان کو جو ہے تازہ کر دیتی ہیں. اور عبادت تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن عبادت کو صحیح سے ایبزارب کر کے کس طرح سے دوبارہ سے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے، تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ابھی رمضان کے مہینے میں ہمیں اس پریکٹس میں رہ چکے ہیں، اور اسی پریکٹس کو ہمیں انشاءاللہ مزید قائم رکھنا ہے، مزید اس پہ سیکھنا ہے، مزید اس پریکٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں دی، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ سارے بچوں نے ہم کیا، اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو مزید بات کریں گے. اب آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھا عبادات کے شخصیت پر اثرات. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی تھیں کہ عبادات سے کیا مراد ہے. آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے، فون کیجئے اور پروگرام میں شامل ہوئیے. جی رضوانہ باجی، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کون سے اعمال اور افعال جو ہے وہ عبادت کہلاتے ہیں، عبادت میں شامل ہیں. میں چاہوں گی کہ مزید ہم اس پہ آپ سے جانیں انشاءاللہ. جی شمامہ، عبادات کی اساس جو ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہیں اور بندے کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ پر بندے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو عذاب سے محفوظ رکھے. یعنی عبادت کی اساس جو ہے وہ عقیدے کا اخلاص ہے. صحیح. اور عقیدے کا اخلاص جو ہے وہ توحید اور رسالت ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اپنی اس اساس کو اور اس بنیاد کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر عبادات آتی ہیں. عبادات میں اخلاص جو ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت اس کی رضا کے حصول کے لیے بغیر کسی ریاکاری، منافقت یا کسی اور دنیاوی فائدہ اور لالچ کے بغیر صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کو راضی کرنا ہے، عبادات بجا لائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، قدر بھی ہے. باقی عبادات کی اقسام کو دیکھا جائے شمامہ تو ایک
بنیادی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ جو بھی کام ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں اور وہ نیت یہ ہے کہ میں ایک سانس اور جی لوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں, کچھ ذکر کر لوں, کوئی سجدہ کر لوں, کسی خلق خدا کی خدمت کر لوں, تو وہ سانس لینا بھی عبادت ہے. بالکل مطلب کہ سانس چل رہی ہے اور عبادت میں کہ ہم جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی بندگی کریں گے, عبادت کریں گے, تو یہ بالکل اب دیکھیے کہ انسان اپنی فیملی کو کھانا کھلاتا ہے. جیسے ہم خواتین, ہم مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, تو ہم اپنی گھر والوں کے لیے جو محبت سے, پیار سے, نظافت, صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے حق حلال کی کمائے ہوئے پیسے سے جو رزق بناتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں, فیملی کو کھلاتے ہیں, تو بظاہر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے, گھر کے کام کرو, کھانے بناؤ اور گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں ان سب کو ادا کرو, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا وقت ہمارا ضائع ہو گیا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم ان ساری ذمہ داریوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے تابع کر دیں تو وہ سب کچھ بھی عبادت بن جاتا ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے رضوانہ باجی. یہاں پہ بلکہ میں اپنے ناظرین کو بالکل اس بات پہ, ہماری کیونکہ بہت سی بہنیں بھی پروگرام دیکھتی ہیں, وہ اکثر اس طرح سے سوچتی ہیں کہ شاید وہ گھر کے کام کر رہی ہیں تو وہ یوزلیس ہے. لیکن اگر آپ نے بتایا جس طرح کہ ہم اگر اس کو ایک تو پوری نیت کے ساتھ کر رہے ہیں, گھر کے کام ہے, صفائی ہے, یہ کھانا پکانا, یا بچوں کے, یا اپنے ہسبینڈ کے اور اپنے رشتہ داروں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی ایک عبادت ہے اگر اس کو اسی طرح سے سمجھ کے کی جا رہی ہے. جو ہے ایک ماں کا کام, ایک بیٹی, ایک بہن, ایک بیوی کا کام وہ یوزلیس کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت تو معاشرے کو تخلیق کرتی ہے, معاشرے کو ترتیب دیتی ہے, معاشرے کا جو حسن ہے وہ عورت ہی کی وجہ سے ہے. اور معاشرے کا کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ایک گھر جو ہے اس گھر کو عورت جنت یا جہنم بناتی ہے. ایک گھر کے پورے ماحول کو ایک عورت جو ہے وہ یہاں تو اللہ کی رضا کے تابع لے آتی ہے, یا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ اس کے اگینسٹ چل پڑتی ہے. تو گھر ہی تو ایک معاشرے کی اکائی ہے. تو اگر ہم عبادات کو ایک بالکل ٹیپیکل اگزامپل دیکھیں تو شمامہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات جو ہیں 5 عبادات ہم لوگوں کو بتائی گئی ہیں جن کو ہم پلرز آف اسلام بھی کہہ سکتے ہیں. وہی عبادات ہیں نا کہ جو فرض ہیں, جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اب جیسے دیکھیے کہ نماز ہے, یا روزہ ہے, یا حج ہے, یا زکوٰۃ ہے, یا شہادہ ہے, یا کچھ لوگ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں لے کر آتے ہیں. تو یہ عبادات کی کچھ بنیادی اور ٹیپیکل سی ایگزامپلز ہیں. لیکن اگر ہم ان عبادات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے لنکڈ جو چیزیں ہیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, اس کے ہم طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرح سے انسانی زندگی کی کایا ہی پلٹ دیتی ہیں. صرف نماز کو آپ لے لیجئے تو ایک کامیاب اور ناکام انسان میں ایک چیز جو بہت بڑا فرق بناتی ہے وہ ہے اس کی زندگی کا ڈسپلن. انسان جتنا بھی ذہین ہو لیکن اگر اس کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے تو اس کی ذہانت اس کے کام نہیں آئے گی, وہ ناکام ہوگا. نماز جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے. بالکل. اب دیکھیے رضوانہ باجی کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے, اذان پہ بھی اگر غور کریں حی علی الفلاح یعنی بھلائی کی طرف آؤ, تو وہ عبادت کے لیے آپ کو دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور جب نماز پڑھیں تو واقعی آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, تو وہ آپ ایک لاک سا لگ جاتا ہے کہ برائی سے آپ بچ جاتے ہیں اور آپ نیکی میں اور عبادت میں وہ آپ کا وہ ٹائم شامل ہو جاتا ہے. وہ تو شمامہ اس کا روحانی اسپیکٹ تو ہے ہی نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور یقیناً دیکھیں نماز کے لیے جو شرائط الصلاح ہے, اگین جس کی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں بھی, کہ شرائط الصلاح میں آپ کا وضو بھی آ جاتا ہے, یعنی طہارت. اور وضو, طہارت اور پاکیزگی نماز کے لیے جو ہمیں اختیار کرنی ہوتی ہے, اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے
کہ آپ نے ادائے وضو کو ایک اسپیسیفک طریقے سے دھو لیا ہے، بلکہ طہارت اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن بھی پاکیزہ ہے، آپ کا لباس بھی پاکیزہ ہے، آپ جس جگہ پر ہیں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہے، اور آپ نے جو ہے اس ساری پاکیزگی کو اختیار کرنے کے بعد یعنی آپ نے اپنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو ہی پاکیزہ بنا لیا نا، آپ نے اندر اپنے ارد گرد پاکیزگی اور طہارت کا ایک حالہ بنا لیا ہے، اور اس کے بعد وضو آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک نمازی شخص جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی ذاتی ہائیجین کا، اس نے اپنے گھر کا، اپنے ارد گرد کی جگہ کا خیال کرنا ہے، کیونکہ اس کو نماز پڑھنا ہے۔ تو نمازی شخص جو ہے بہرحال پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو انسان شمامہ یہ جس انسان میں نماز جو ہے یہ تبدیلی پیدا کر دے کہ اس کا ظاہر پاکیزہ ہو جائے سارے کا سارا، تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ نماز شروع ہونے سے پہلے آپ کا سارا ظاہر، آپ کا سارا ماحول ہی پاکیزہ بنا رہی ہے؟ جب آپ شروع کریں گے تو وہ آپ کے اندر کو، آپ کے باطن کو کس طرح سے پاکیزہ بنائے گی؟ تو یہ تو عبادت کی ایک قسم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زکوٰۃ کو، دیکھ لیجئے صدقہ و خیرات کو، دیکھ لیجئے مال جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت عام حیثیت رکھتا ہے، اور اتنی عام حیثیت رکھتا ہے کہ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قرار دے دیا کہ جو اولاد ہے، اولاد آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، تو اسی طرح سے ساتھ ہی مال کا ذکر کیا کہ مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو اس مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کو انٹروڈیوس کروایا۔ بالکل بالکل۔ اور رضوانہ باجی، میں تو بلکہ اگلے جس سوال پہ جا رہی تھی، آپ نے خود ہی سے بتا دیا کہ کیا اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں واقعی، کہ اگر ہم جس طرح بھی رضوانہ باجی نے بتایا کہ نماز پڑھنے کے شروع سے لے کے جب آپ وضو میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ کی مطلب صرف جسمانی طور پہ نہیں، آپ کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب آپ اس نیت کے ساتھ وضو کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کے اس کا اثر جو ہے اپنے جسم میں ہی نہیں، صرف آپ کی روح میں بھی چلا جاتا ہے، آپ کے اندر سے بھی آپ جو ہے وہ پاک صاف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے گویا کہ ترتیب اور نظم و ضبط کے ایک ایسے نظام میں پروئی جاتی ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی کو ایک اعلیٰ اور بہترین ترتیب جو ہے اس کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک نماز جو ہے وقت کی پابندی ہے، ڈسپلن تو آپ نے کیا ہی دیا کہ وہ تو انسان کو ذاتی طور پر فائدہ دیتی ہے، لیکن اجتماعی فائدہ جو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جو ایکویلٹی ہے جی، یہ معاشرے کو کتنا حسین بناتی ہے۔ آپ نماز کو لے لیجئے، آپ روزے کو لے لیجئے، آپ حج اور زکوٰۃ کو لے لیجئے، ادھر ایک ہمیں جو بہت عام چیز نظر آئے گی وہ ایکویلٹی ہے، مساوات ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور جیسے کہ بھی آپ نے یہ بھی بتایا رضوانہ باجی کہ روزہ یہ نماز جب پڑھتے ہیں اور اس کی وقت کی پابندی، تو وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ کی پنکچویلٹی، جسے آج کل کے ماڈرن زمانے میں ہم بہت سی ایسی چیزیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ ہاں ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ بہت سویلائزڈ ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ہمارا دین ہمیں اسلام کیا سکھا رہا ہے، جیسے نماز کی ٹائم کے اوپر پابندی کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایک پنکچویلٹی بن جاتی ہے رضوانہ باجی کی۔ مطلب اس طرح کی اگر آپ دیکھیں کہ ہم یہی ساری پریکٹس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارا جو روزانہ کا جو دن گزر رہا ہے وہ عبادت کے ساتھ جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہا ہے۔ شمامہ، عبادات کا عام ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں آتا ہو کہ عبادت کا تعلق فرد سے ہے، لیکن حقیقتاً عبادت جو ہے یہ فرد سے شروع ہو کر اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد جو ہیں وہ معاشرے تک پھیلاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عبادات شروع جو ہیں آپ کے گھر سے، آپ کی ذات سے ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے اثرات پھیلتے ہیں تو وہ پورے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جیسے اس کی ایگزامپل ہم نے ایکویلٹی کی بات کی تھی کہ آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی کا
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں، لیکن سبحان اللہ کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ جو ہے، تو بغیر کسی سوشل، فائنینشل، انٹلیکچول ڈیفرنس کے سارے لوگ صفوں میں ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں، کاندھے سے کاندھا، بے شک بے شک، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے رکوع کر رہے ہیں، اکٹھے سجود کر رہے ہیں، اکٹھے قیام کر رہے ہیں۔ بالکل تو بالکل یہ جو ہے سوشل ایکویلٹی، اسی طرح سے حج کی آپ مثال لے بالکل۔ لیجئے کہ کوئی کس رنگ و نسل کا ہے، کس ذات برادری کا ہے، کس ملک سے ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، وہ ذہین ہے یا وہ کم پڑھا لکھا ہے، ہر طرح کے فرق کو مٹا کر اللہ اکبر کے لوگ عام زندگی میں مہنگا اور سستا کپڑا پہنتے ہوں گے، لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کا لباس ایک ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، عام زندگی میں کوئی فلسفہ بگھارتا ہوگا اور کوئی سادہ گفتگو کرتا ہوگا، حج پہ جا کر سب کی زبان سے ایک ہی لفظ اٹر ہو رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بالکل تو یہ جو چیز ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ روزے کا دیکھ لیں آپ، ابھی ماہ رمضان گزرے، ہم نے کیا دیکھا کہ کسی کے گھر میں رزق کے انبار پڑے ہوئے ہیں، لیکن سحر سے افطار تک وہ بھوکا ہے۔ بالکل بالکل، غریب بھی بھوکا ہے، امیر بھی بھوکا ہے، صحیح بات ہے، اور اس کو قیام اللیل اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اس میں اسلام بتاتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ سب اللہ کی نظر میں بالکل ایک ہو۔ بالکل بالکل۔ اب یہی صحیح بات ہے رضوان باجی کہ جیسے ابھی ہم ماہ رمضان ہی کو دیکھ لیں تو رمضان کے مہینے میں بھی جس طرح سے ابھی آپ نے رضوان باجی بتایا ہے کہ ہم نے ایک وقت پہ سحری کر رہے ہیں، وقت پہ افطار کر رہے ہیں، بلکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں رضوان باجی بڑا عام، اب تو ماشاءاللہ اور بھی زیادہ عام دکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہماری اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ شمامہ، عبادت کا مطلب ہی جو ہے نا وہ اپنی ذات کو مٹا دینا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنی مخلوق سے بہت پیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسی معاشرتی اکائی میں باندھا ہے اور اپنا قرب عطا کیا ہے کہ انسان جو ہے بہت کنٹینٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے شمامہ کہ انسان دنیا میں مال و دولت کما لیتا ہے، رشتے بھی کما لیتا ہے، لیکن آسودگی جو ہے، آسودگی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آسودگی کا تعلق ادھر سے ہے۔ بالکل، اور یہاں کی آسودگی جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت سے ملتی ہے۔ اور آسودگی کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس کی عبودیت، اس کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور انسان کو سکون اور وہ کنٹینٹ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ قرب الہی ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور قرب الہی کا واحد اور واحد ذریعہ جو ہے وہ عبادت الہی ہی ہے، بالکل، جو انسان کو بہترین بنا دیتی ہے، جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کے اندر مسئلہ جو ہے نا وہ میں کا ہے، وہ خود پرستش اور خود پسندی کا ہے۔ عبادت جو ہے انسان کو اس چیز سے نکال کر احساس اور جو ہے دل کی نرمی عطا کرتی ہے، اخلاق عطا کرتی ہے، کردار عطا کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ عبادت کوئی بوجھ ہے یا اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، بے شک، اور ہمیں کیوں عبادت کی ضرورت ہے؟ ایک زیادہ خوش انسان رہنے کے لیے، ایک زیادہ کامیاب انسان رہنے کے لیے، زیادہ ڈسپلنڈ رہنے کے لیے، زیادہ اپنے آپ کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں قرب الہی کی ضرورت۔ دیکھیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ کو
وہ بے نیاز ہے. بالکل اور بے نیاز کیا مطلب, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. بالکل تو عبادت کی ضرورت پھر اس کو تو نہیں ہے. بالکل کس کو ہے؟ ہمیں ہے. بالکل. بڑی آپ نے خوبصورت بات بتائی رضوانہ باجی کہ اگر ہم اس ایسنس کو, اس کے صحیح فلسفے کو سمجھ لیں کہ عبادت جو ہے وہ ہمیں خود سے ہمیں اس کی ضرورت ہے. یعنی کہ بہت ہی صحیح بات ہے کہ جیسے ابھی رضوانہ باجی نے بتایا کہ عبادتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے کم نہیں ہیں. یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو حقیقتاً عبادت کی ضرورت ہمیں ہے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں جیسے ہم سبھی جانتے ہیں, ابھی ہم ماہ رمضان سے آئے ہیں, کہ اس کے اثرات ظاہری تو دکھتے ہی ہیں کہ کس طرح سے معاشرہ خوبصورتی پہ چلا جاتا ہے, معاشرے میں ایک امن و سلامتی آ جاتی ہے, اور جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں وہ اس کا اثر صرف ہمیں نہیں ساری کمیونٹی کو دکھ رہا ہوتا ہے. تو لیکن اگر اس کی اصل حقیقت اس کے فلسفے پہ جائیں تو اس کا اثر ہمیں سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر سے ہماری روح, ہمارا جسم پاک ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ بہت سی ایسی برائیاں جو ضد اور انا اور اس طرح کی خود پرستی وہ سب دور ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے جو ہے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بہترین عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن بن جاتا ہے جو انسان کے اپنے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے سے ڈرنے والے و عبادت کرنے والے ہی رہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.